جی بالکل، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دعوے صرف فائلوں کی حد تک رہے۔ زگ زیگ پلاننگ پہ بھٹا خشت کے مالکان نے کام کرنا کیوں ناگوارا سمجھا؟ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھٹا خشت زگ زیگ پلاننگ کے تحت کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس پہ اخراجات بہت آتے ہیں۔ چند مالکان نے گورنمنٹ کے احکامات پہ عمل تو کیا، لیکن تقریباً تحصیل دینا کے 70% مالکان نے اس پہ عمل کا ورنہ گوارا نہ سمجھا۔ زگ زیگ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایسا آلہ ایجاد کیا گیا تھا کہ جو زہریلا دھواں اس کو جلا کر صاف دھواں ہوا میں چھوڑا جاتا تھا، لیکن تقریباً 70% جو بھٹے خشت کے مالکان ہیں انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ جب ہوا کا رخ شہروں کی طرف ہوتا ہے تو یہ جتنا زہریلا دھواں اس سے کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بات پتہ چلے کہ تحصیل دینا میں جتنے بھی بھٹے ہیں وہ تقریباً آبادیوں کے بالکل قریب ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تقریباً جتنے بھی لنک روڈ ہیں، لنک روڈوں پہ بھٹے موجود ہیں۔ لیکن آپ کو ایک اور بات پتہ چلے، جب یہ نئی روڈیں تعمیر ہوئیں تو اس وقت روڈوں پہ جتنے لگے ہوئے درخت تھے، آلودگی کو جو روکتے تھے وہ درخت تھے، وہ بھی کاٹ دیے گئے۔ لیکن اس وقت تحصیل دینا میں بھٹا خشت کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، اور انہوں نے موجودہ حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کیا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، دینا۔